بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے جس میں عمرے سے متعلق احکام و مسائل نہایت اختصار سے بیان کیے جائیں گے، اور یہ جو ویڈیو ہے دراصل 1443 ہجری یہ جو سال ہے یعنی شمسی اعتبار سے 2022، اس میں جن ساتھیوں کے ساتھ مجھے اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے فضل و کرم سے حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان کے لیے مختصر ویڈیو بنائی جا رہی ہے جس میں عمرے سے متعلق نہایت اختصار سے احکام مسائل یعنی قدم بقدم کیا کرنا چاہیے بیان کیے جائیں گے، جس میں تفصیل نہیں ہوگی اور دلائل کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تعالی میں روبرو ہو کر کے جب کسی کو کوئی خاص ضرورت پڑے تو انشاءاللہ دلائل اور پھر تفصیلی طور پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے احرام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ غسل کر لیں، غسل کر کے احرام کا لباس احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ اوڑھ لیں۔ نیچے کی جو چادر ہوتی ہے اسے ازارن کہا جاتا ہے یعنی تہبند، اور اوپر کی جو چادر ہوتی ہے اسے رداؤن کہا جاتا ہے۔ دو چادریں باندھ لینا چاہیے، اور دو چادریں باندھ لینے سے پہلے اپنے بدن کو اگر عطر وغیرہ سے ملتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کا لباس پہننے کے بعد اس کو عطر لگانا یا اس پر خوشبو وغیرہ لگانا یہ جو ہے یعنی جائز نہیں ہے۔ اور احرام کا جو معاملہ عورتوں سے متعلق ہے وہ ان کا اپنا جو عادی لباس ہے وہی ان کا احرام ہے۔ احرام باندھ لے کر اپنے گھر سے نکلے، اور پھر ہوائی جہاز سے جب ہماری یلملم سے اڑان ہوتی ہے، یلملم سے گزرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کے لیے ایک طرح کی تعیین فرمائی تھی جو ہمارے لیے بھی ہے، تو وہاں پر ہم کو نیت کرنی ہے۔ اور جو لوگ اپنا ذاتی حج کر رہے ہیں جو حج تمتع ہے، اس سلسلے میں وہ ان الفاظ میں نیت باندھنی چاہیے، اللہم لبیک عمرتن، اور جو کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں وہ ان الفاظ میں نیت کر لیں، اللہم لبیک عمرتن عن، پھر اس کے بعد ان کا نام لیں جن کی طرف سے وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ قدر بلند آواز سے تلبیہ کہتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ سے تلبیہ کہتے رہنا چاہیے حسب ضرورت اور جتنا میسر ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں پہنچتے ہیں، کمرے میں پہنچنے کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر لیں، اور تلبیہ پکارتے ہوئے ہی مسجد حرم کی طرف جائیں، اور جیسے ہی مسجد حرم میں داخل ہوتے ہیں عام مساجد کی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھیں اور مسجد میں داخل ہوں۔ اگر کوئی وہاں پر فرض نماز کا وقت ہے تو ایسی صورت میں فرض نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد یا کوئی بھی عام نفل نماز اس کے لیے نہیں ہے، سیدھے حجر اسود کی طرف جائیں، جو مطاف کا جو علاقہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں جائیں حجر اسود کی طرف، اور تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ حجر اسود جہاں نصب کیا گیا ہے کعبۃ اللہ اپنے بائیں طرف ہونا چاہیے، اور وہاں سے جو طواف کا آغاز ہونا چاہیے۔ طواف کرنے سے قبل چونکہ یہ طواف قدوم ہے، طواف قدوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سب سے پہلے جو ہے مسجد حرم میں داخل ہوتا ہے، مطاف کے پاس جاتا ہے طواف کرنے کے لیے، تو اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ تو وہ طواف قدوم میں جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی جو چادر ہے جو دائیں طرف سے اپنی بغل سے نیچے لے کر کے بائیں طرف ڈال لیں، اور جو ہے طواف قدوم ہی کا یہ حصہ ہے، اور مردوں کے لیے ہی یہ خاص ہے، خواتین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کا وہاں سے آغاز کرنا چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے وہاں سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے جو حجر اسود نصب کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے دائیں طرف ایک گرین لائٹ جو ہے لگی ہوئی ہے، وہ اس کی علامت ہے کہ وہاں سے آپ کو آغاز کرنا ہے۔ یہ جو 7 چکر ہیں اس میں شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا چاہیے یعنی ہلکی پھلکی دوڑ، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کسی مرد کے لیے جو ہے عذر ہو تو وہ بھی جو ہے عام رفتار ہی میں جو ہے وہ اپنا طواف کر سکتا ہے۔ یہ 7 چکر کرنی چاہیے، اور ہر چکر کے شروع میں جو حجر اسود جہاں نصب کیا گیا ہے اگر میسر ہو تو ہاتھ سے مس کرنا چاہیے، یعنی بوسہ دینا چاہیے، یا ہاتھ لگانا چاہیے، یا اپنی چھڑی ہاتھ میں جو ہے اس کو جو نبوی طریقہ ہے اس کو لگائیں، اس کو بھی بوسہ دیں، یا ہاتھ سے اشارہ کر لیں، اس پر اکتفا کر لیں، اس کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے 7 چکر کا آغاز وہیں سے ہونا چاہیے، اور اس دوران جو ہے باوضو ہونا چاہیے، یہی اولا اور افضل ہے، مستحب ہے۔
اس سلسلے میں درمیانی جو طواف کے درمیان کسی طرح کی کوئی فضول گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ضرورت پر کوئی گفتگو ہو، وہیں سے متعلق جڑے احکام مسائل ہیں یا کوئی خاص بات ہے، اس حد تک گنجائش ہے، اور فاضل گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے دعائیں ہونی چاہیے، تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی خاص دعا اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طواف کے دوران یہ بھی ہے کہ جو رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، اس دوران میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اللہ کے رسول سے منقول ہے، اور رکن یمانی کو اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حجر اسود سے متعلق ہم نے شروع میں گفتگو کر چکے ہیں کہ جتنا میسر ہو سکے اس کو بوسہ دینا، ہاتھ سے مس کرنا یا چھڑی سے لگانا، یا جو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے نکل جانا، اور عام طور پر جو ہے اسی کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ طواف مکمل کر لینے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے جو طواف کے 2 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عام طور پر جگہ وہاں مل جاتی ہے، نہ ملنے کی صورت میں کسی بھی جگہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کسی کو میسر ہو تو جو ملتزم ہیں، ملتزم سے چمٹ جائیں، جو کعبۃ اللہ کے دروازے کا جو نیچے کا جو حصہ ہے پھر وہاں دعائیں کریں، پھر زمزم نوش کریں، خوب زمزم پئیں، اپنے سر پر بھی ڈالیں، جو اللہ کے رسول کا طریقہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے فارغ ہو کر کے اب سعی کرنا ہے۔ سعی جو ہے یہ عمرے کا، حج کا یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ حج اور عمرے کے سلسلے میں سعی کی جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر یہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ صفا کی طرف جائیں۔ صفا کی جو پہاڑی ہے، زمزم کے جو بالکل قرب و جوار میں ہے، وہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے، اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ کلمات آپ پڑھتے، اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پھر یہاں سے آپ آگے بڑھیں مروہ کی طرف۔ درمیان میں بالکل صفا کے قریب میں سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، 2 لائن لگے ہوئے ہیں، وہاں پر سعی کرنا ہے، ہلکی پھلکی دوڑ کرنی ہے، اور یہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جن مرد حضرات کو شرعی اعتبار سے کوئی عذر ہو، دوڑ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے میں وہ چل کر کے بھی جا سکتے ہیں، اور اپنی مروہ تک اس طرح کی جو ہے 1 چکر پوری کر لیں۔ پھر وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کے یہی دعا پڑھنی ہے جو آپ نے وہاں پڑھی ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے صفا کی طرف جائیں تو وہ آپ کی دوسری چکر ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کی جو آخری چکر ہوگی وہ مروہ پر جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ خواتین کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو ہے طواف کرتے ہوئے، مرد حضرات ہو خواتین ہو، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، خاص کر طواف کی اگر بات کرتے ہیں تو وضو اگر جو ہے ٹوٹ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آ جائیں۔ لیکن اگر سعی کے دوران اگر وہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا عام طور پر جیسے سوال آتے رہتا ہے، تو اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، بعد میں جو ہے وضو کر لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ لیکن جو خواتین یعنی مخصوص ایام کی جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ اس دوران اس سلسلے میں یہ چیز انہیں لاحق ہو جاتی ہے تو وہ طواف وغیرہ وہیں پر ختم کر کے چلی جائیں، وہ اس کو جاری نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے، اور جو ہے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل مسجد کی جو توسیع ہوئی ہے، اس اعتبار سے صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی ہے وہ بھی جو ہے مسجد کے اندر کا حصہ ہو چکا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ چونکہ کچھ معاصر اہل علم جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ خصوصیت کے ساتھ رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی مخصوص ادویات جو ملتی ہیں جس میں وہ ان پر جو ہے وہ قابو پاتے ہیں اور وہ آسانی سے جو ہے اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس کی انہوں نے اجازت دی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، اس حد تک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسی کسی خاتون کے لیے کوئی خاص بات ہو تو وہ اس دوا کو استعمال کر کے اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو انجام دے سکتی ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا تو منقول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عام جو دعائیں ہیں، عام جو اذکار ہیں، اسی کو وہ پڑھتے رہیں۔ البتہ ایک دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، یہ اللہ کے رسول سے ایک دعا منقول ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی خاص گفتگو ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صفا مروہ کے درمیان کے سعی کا معاملہ ہوا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر کے جو مرد حضرات
حضرات ہیں وہ اپنے سر کے بال حلق کر لیں، یعنی سر پوری طرح منڈوا لیں۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحم کی مغفرت کی دعا فرمائے ہیں، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول ان کے لیے رحم کی دعا فرمائے ہیں۔ البتہ صرف بال کچھ حد تک بھی کاٹ کر کے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے مرد حضرات کے لیے، اور خواتین جزوی طور پر چند بال کاٹ لیں، یہ ان کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یہ عمرے سے متعلق بہت ہی اختصار سے میں نے آپ کے سامنے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو ملحوظ رکھ کر کے عمرہ کر لیں، اس کے بعد مکمل طور پر احرام کا لباس نکال کر کے نہا دھو کر کے اپنے عام لباس میں، عادی لباس میں آ جا سکتے ہیں، اور حج کے ایام شروع ہونے تک اسی حالت میں وہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی باتیں ہم آپس میں مل کر کے ہی اس کو ہم آپ کو سمجھائیں گے، یا آپ پوچھ لیں، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم عبادت کو ہمیں صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔